السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ صفحہ 17 آیت نمبر 106 تا 112 112 106 سے 112۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آج کی آیت بھی ہماری بہت امپورٹنٹ ہے اور تھوڑی اس طرح کی آیات ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ، اور ہم سبھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے دروازوں کو کھولے، ہمارے سینے کو کھول دے اور ہمیں ان آیات کو پڑھ کر شرح صدر ہو اور ہم ان آیات کے مطابق عمل کرنے والے بنیں انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدیر۔ ما ننسخ اگر یا پھر نہ، اگر ہم منسوخ کریں یا ہم منسوخ نہیں کرتے، من آیتن کوئی آیت، او یا ننسیہا ہم بھلا دیتے ہیں اس کو، ناتی ہم لاتے ہیں بخیرین اس سے بہتر، بہتر منہا اس سے، او مثلیہا یا اسی جیسی۔ علم کیا نہیں، تعلم تم جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بھلوا دیتے ہیں اس سے، تو لے آتے ہیں ہم بہتر اس سے یا اس کی مثل ہی۔ کیا نہیں جانا آپ نے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم جب بھی کسی آیات کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس جیسی یا اس سے بہتر آیت لاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ اب یہاں پر اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے ننسخ کے معنی آپ دیکھ لیں یا لکھ لیجئے۔ ننسخ نون سین خو سے ہے، نسخ، اور آپ نے یہاں پر دیکھا ہوگا جو لوگ عرب کنٹریز میں رہتے ہیں تو یہاں پر جو کاپی کرنے والی شاپ ہوتی ہے جہاں پر ہم لوگ اپنے پیپرز وغیرہ کاپی کرواتے ہیں، زیروکس کرواتے ہیں، تو وہاں پر نسخ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ وہی نسخ ایکچولی۔ تو نسخ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ نون سین خو۔ نسخ کہتے ہیں مٹانا، ایک چیز کو زائل کر کے دوسری لے آنا، ٹھیک ہے؟ یہ تو اس کے لفظی معنی ہوئے، یعنی لغوی معنی، نقل کرنا۔ اور اس کی شرعی حقیقت کیا ہے؟ یعنی شرعی اصطلاح میں اس کی تعریف ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایک شرعی حکم سے کسی دوسرے شرعی حکم کی طرف منتقل کرنا، یعنی ایک شرعی حکم تھا جس کو شریعت نے ہمارے لیے منع کیا تھا، تب اس کی جگہ کوئی دوسرا شرعی حکم لے آنا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی، یا پھر اس شرعی حکم کو یکسر بالکل ہی ساقط قرار دینا، ختم کر دینا۔ اب ایکچولی ہم دیکھتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور وہاں اہل کتاب بھی تھے، یہود، وہ لوگ نسخ کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ تمام رسول ایک ہی بات لے کر آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی وہی لائے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی لائے اور آپ بھی وہی لائے ہیں، تو کچھ چیزیں ہمارے دین میں ہیں، کچھ چیزیں آپ کے دین میں نہیں ہیں، تو پھر یہ کیسا دین ہو سکتا ہے ایک جیسا؟ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دین تو سب کا ایک تھا، جتنے بھی انبیاء آئے سب ایک ہی دین کو لے کر آئے، نوح علیہ السلام ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب کا دین ایک ہی ہے، لیکن شریعتوں میں تھوڑا تھوڑا فرق رہا ہے، ہر نبی کی شریعت میں تھوڑا فرق ہے۔ اور یہ فرق کیوں رہا؟ مختلف مراحل سے جب نوع انسانی گزرتی ہے، یعنی جو ہیومن ہسٹری اگر آپ دیکھ لیں کہ ہر دور میں لوگ ایک جیسے نہیں رہے، بلکہ آنے والا دور پچھلے دور سے بہتر رہا ہے، انسان نے ترقی کی ہے، اس کی سوچ بدلی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے جیسے ترقی کرتا گیا انسان، جیسے جیسے ارتقاء کے مراحل سے گزرا، اور جو لوگوں کے اندر ذہنی پختگی، شعور کی پختگی، تمدنی ارتقاء کہہ سکتے ہیں، سوشل ایولیوشن، یہ سب مسلسل جاری تھا، تو
اسی ارتقاء، اسی ترقی کے جس مرحلے میں رسول آئے، اللہ تعالیٰ نے اسی مناسبت سے ان کی تعلیمات کو مزید بڑھایا، یہ ویسی تعلیمات دی گئیں۔ تو ان تعلیمات کے کچھ حصے تھے جو کہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن کچھ حصے کیا ہے زمانے کی مناسبت سے تھے، لہٰذا وہ بدلتے گئے، جیسے جیسے نیا زمانہ آیا اس لحاظ سے احکام دیتے گئے۔ تو جب بھی اگلا رسول آتا، جو نئے رسول آتے، کچھ چیزوں میں چینجز آتے جاتے، تغیر اور تبدل ہو جاتا تھا۔ پہلے جو چیزیں تھیں اب اس میں نہیں رہتی تھی، کچھ چیزیں نئی آ جاتی، کچھ پرانی ساقط ہو جاتی، تو یہی معاملہ نسخ کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یا تو کسی حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ نیا حکم بھیج دیتے ہیں، یا کسی شے کو سرے سے ہی لوگوں کے ذہن سے خارج کر دیا جاتا ہے، یعنی ذہن سے مٹا دیا جاتا ہے، وہ چیز ذہن سے بھلا دی جاتی ہے، یہ نسخ کہلاتا ہے۔ تو یہودی یہ اعتراض کر رہے تھے کہ اگر یہ دین وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا تو شریعت پھر پوری وہی ہونی چاہیے جو کہ موسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ تو یہاں پر دراصل اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ہر نبی کے دور میں ہی نہیں ہوا، بلکہ خود قرآن میں بھی موجود ہے۔ قرآن میں بھی تدریج کے ساتھ شریعت کی تکمیل ہوئی ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شریعت کا جو پہلا حکم تھا، پہلا حصہ وہ سورہ بقرہ میں ہے، یعنی سورہ بقرہ میں آپ کو ہر چیز مل جائے گی، لیکن جو تکمیل ہوئی شریعت کی وہ سورہ مائدہ میں ہوتی ہے، جو کہ 5-6 سال کے بعد ہوئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں نا، اگر آپ اس کے بعد سورہ مائدہ پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا، آپ کو احساس ہوگا، جیسے کہ شراب کا حکم ہم سب جانتے ہیں کہ تدریج کے ساتھ ہوا۔ پہلے کیا حکم تھا کہ ٹھیک ہے اس کے فائدے ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے، لہٰذا اس کو اوائڈ کرو۔ اس کے بعد دوسرا حکم تھا کہ جب تم نماز کے قریب جاؤ تو تب شراب کو ہاتھ نہ لگاؤ، تمہیں نشے میں نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا حکم کیا آیا کہ اب یہ شراب تمہارے لیے حرام کر دی گئی۔ تو اس میں کیا بتایا گیا، جو سورہ مائدہ کا حکم ہے آخری حکم ہے کہ اسے شیطانی کام قرار دیا گیا، اور کہا گیا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کہ تم اب بھی باز آتے ہو یا نہیں۔ تو اس طرح سے جو احکامات آئے اسٹیپ بائی اسٹیپ تدریج کے ساتھ نازل ہوئے احکامات، تاکہ لوگوں کو عمل کرنے میں آسانی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ جب ہم کوئی حکم کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں، کم از کم اس جیسا دوسرا حکم لے آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی اختیار کامل ہے، یعنی اسی کا اختیار ہے، وہ مالک الملک ہے، دین اس کا ہے، اس میں وہ جس طرح چاہے تبدیلی کرے، ٹھیک ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس میں۔ تو یہود جو اعتراض کر رہے تھے کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تو یہ بات تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو یہ بات نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم کوئی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی حکم دین محمدی میں نہیں رکھا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں، اور اس کو دین محمدی تو نہیں کہہ سکتے، ہم شریعت محمدی کہہ سکتے ہیں کہ دین تو سب کا ایک تھا لیکن شریعتیں سب کی مختلف رہی ہیں۔ تو نسخ کی جو حکمت ہے، پہلے سے اگر کوئی سخت حکم دے دیا گیا تھا تو عمل کرنا مشکل تھا، تو اب اس کو بہتر کرنے کے لیے پھر کیا کیا جاتا ہے، تھوڑا سا آسان حکم لایا جاتا ہے۔ پھر بعض باتیں ایسی تھیں جو قبل از وقت ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بعد میں اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر ایک تو یہ امت کی آسانی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تدریج کے ساتھ دھیرے دھیرے احکامات نازل کیے، اور چوتھی بات یہ کہ سیاسی حالت کا تقاضا تھا، تو لہٰذا کوئی آیت کو منسوخ کرنا اور اس کی جگہ دوسرا حکم لانا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے نسخ کا جو معنی ہے کہ ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم لانے کے ہیں۔ تو یہود کے اعتراض کا یہاں پر جواب دیا گیا کہ بعض احکام وہ لوگ تو اعتراض کرتے تھے اور ان کا تو کام ہی تھا اعتراض کرنا۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ بعض احکام تورات میں ہیں وہ قرآن میں نہیں ہیں، یا اس کی جگہ کچھ اور ہیں۔ تو جواب دیا گیا کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، جو چاہے کرے۔ تو نسخ سے مراد ایکچولی کیا ہوتا ہے، کسی حکم کا اٹھ جانا۔ اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں 5 آیتیں انہوں نے شمار کی ہیں جو کہ منسوخ ہیں، جبکہ الگ الگ علماء کا الگ الگ خیال ہے۔ تو یہود دراصل دین اسلام کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے تھے، وہ لوگوں کو کنفیوز کر رہے تھے کہ اچھا دیکھو یہ تو دین صحیح دین نہیں لگتا ہم کو جو محمد لائے ہیں، بلکہ اصل دین تو ہمارے پاس ہے جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، کیونکہ دیکھو تورات میں تو یہ فلاں چیز ہے قرآن میں ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر نبی کے دور میں جو بعد والا نبی آیا اس میں کچھ چیزیں رکھی، باقی کچھ چیزیں منسوخ کر دی، اور خود قرآن میں بھی نسخ ہے، جیسے کہ
سب سے بیسٹ مثال اگر آپ سمجھنا چاہتے ہوں گے تو سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے، جس میں پہلے ہے کہ اگر تم روزے نہ رکھ سکو تو کیا کرو، ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، فدیہ دے دیا کرو۔ لیکن اس کے بعد اگلا حکم آیا کہ اب سے جو بھی شخص اس مہینے کو پائے، یعنی رمضان کے مہینے کو پائے، اس کو لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ ہاں اگر سفر میں ہو یا بیمار ہو تو اس کے لیے چھوٹ ہے، وہ بعد میں اس کی قضا رکھ لے، لیکن لازم ہے کہ رمضان کے روزے رکھے۔ اب فدیے کی بات نہیں کی گئی۔ تو پہلا حکم کیا تھا کہ روزہ رکھو، لیکن اگر نہیں رکھتے ہو تو فدیہ دے دیا کرو۔ لیکن اب جب دوسرا حکم آیا تو اس میں کیا کیا گیا کہ نہیں، اب تو تم کو لازم ہے روزے رکھنا۔ صرف کن لوگوں کو چھوٹ دی گئی؟ جو دائمی مریض ہیں وہ فدیہ دے سکتے ہیں، ادروائز آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ تو یعنی اس میں کیا ہے، تلاوت بھی موجود ہے اور حکم بھی موجود ہے پرانا والا، کہ ہم تلاوت تو کرتے ہیں اس کی، جو روزے رکھے اور جو روزہ نہ رکھ سکے تو وہ فدیہ دے دے، اور ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ تو یہ پہلا حکم تھا، یہ جو کہ منسوخ ہو گیا۔ لیکن کس کے لیے باقی ہے یہ حکم ابھی بھی؟ جو دائمی مریض ہیں ان کے لیے باقی ہے۔ اب جو دوسرا حکم آیا وہ کیا ہے کہ اب سے جو بھی اس مہینے کو پائے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ روزے رکھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ناسخ و منسوخ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے دراصل، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، کیونکہ جب شریعت کے احکام نازل ہوتے ہیں تو لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے کہ وہ عمل کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ اتنے سالوں سے اس کے عادی نہیں ہوتے ہیں، وہ کسی اور کام کے عادی ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عادی کرنے کے لیے ان کے اوپر احکامات کا برڈن نہ ہے، پہلے اللہ تعالیٰ آسان حکم دیتے ہیں، یا کوئی اس کی حکمت کچھ اور ہوتی ہے، کچھ اور حکم ہوتا ہے، اور بعد میں پھر دوسرا لے آتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہود یہ کہا کرتے تھے کہ نسخ جائز نہیں، حالانکہ نسخ ان کے ہاں تورات میں بھی موجود ہے، اور ان کا نسخ کو نہ ماننا دراصل کفر ہے، اور ان کی خواہش پرستی ہے، نفس کی خواہش۔ تو بس اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ ما ننسخ من آیت او ننسیھا، جو ہم منسوخ کرتے ہیں یا ہم کوئی آیت کو بھلاتے ہیں یا اپنے بندوں سے فراموش کر دیتے ہیں یا اس آیت کو ان کے دلوں سے زائل کر دیتے ہیں، ناتی بخیر منہا، تو لاتے ہیں اس سے بہتر، یعنی ایسی آیت اس کی جگہ لے آتے ہیں جو تمہارے لیے زیادہ نفع مند ہوتی ہے، او مثلیہ، یا اس جیسی کوئی اور آیت۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے لیے نسخ یعنی آیت ناسخہ کی مصلحت پہلی آیت یعنی آیت منسوخہ کی مصلحت سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل خاص طور پر اس امت پر بہت زیادہ ہے، اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں ہمارے لیے دین کو بہت آسان کر دیا الحمدللہ۔ جو پہلی شریعتوں میں تھا وہ الگ الگ احکامات، جیسے کہ بنی اسرائیل، وہ لوگوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، ان کے پاس جب بھی مال غنیمت آتا ایک جگہ لے جا کر جمع کر دیا جاتا اور آگ اسے آ کر کھا لیتی تھی، یعنی آگ اسے لے لیتی تھی۔ لیکن امت محمدیہ پر مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ پھر ان کے یہاں پر کچھ احکامات اتنے سخت تھے کہ جیسے جس چیز پر گندگی لگی ہو اس چیز کو اتنا حصہ ہی کاٹ کر پھینک دینا ہے، لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر اگر کچھ گندگی لگی ہے تو ہمیں کیا حکم دے گا کہ اس کو دھو لیں پانی سے، وہ چیز ہمارے لیے پاک صاف ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانی کی الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بھی یہاں پر آگاہ فرما دیا کہ جو کوئی بھی نسخ میں قیل و قال کرتا ہے، حجت بازی کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور قدرت میں عیب نکالتے ہیں دراصل، استغفر اللہ۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں نا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ حکم بعد میں تبدیل کر دیا جانا ہے، تو لہٰذا پہلے سے اللہ تعالیٰ نے وہی حکم نازل کر دینا تھا، استغفر اللہ۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن یہ دراصل اس کی قدرت کاملہ ہے کہ پہلے وہ آسان حکم نازل کرتا ہے اور پھر لوگوں کی سہولت کے لیے اس کو بدل دیتا ہے تاکہ لوگوں کو عمل کرنے میں آسانی ہو۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ آیت نمبر 107۔ الم تعلم، کیا نہیں تو نے جانا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ لہو اس کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمان اور زمین کی، وما لکم، اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی فرمان روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی خبرگیری کرنے والا اور مددگار نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کا مددگار ہے، وہی مومنوں کی مدد فرماتا ہے، وہی مومنوں کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر سکے۔ تو
تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب بادشاہی اسی کی ہے، زمین اور آسمان کا مالک وہی ہے، تو پھر وہ تمہارے لیے جو احکامات نازل کرتا ہے اس پر بھی اسی کا اختیار ہے، اور وہ اپنی مہربانی تم پر نازل کرنا چاہتا ہے، اور اس سب فیصلے کا اختیار دراصل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے احکامات میں کچھ چینجز کیے ہیں، کوئی چیزیں نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا، کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ہم اعتراض کرنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ فیصلے کا اختیار رکھتا ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، اور اپنے بندوں کے تعلق سے جو وہ فیصلے کرتا ہے اس میں بندوں کی بھلائی ہوتی ہے، اور کوئی اس کے فیصلوں کو چینج نہیں کر سکتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراضات کرتا ہے یا اس پر ناک بھو چڑھاتا ہے وہ دراصل اپنے ہی حق میں اپنا نقصان کر رہا ہے، کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے، دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر جو ہم کو سمجھ میں آئے نہ آئے ہمیں سر جھکانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ بندوں کے حساب سے کام کرے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہے، وہ جو چاہے کرے، چاہے تو ایک حکم لے آئے، چاہے تو اس کو منسوخ کر دے، چاہے تو اس کی جگہ دوسرا لے آئے، چاہے تو اس سے بہتر لے آئے، اور بہتر ہی لاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو کوئی بھی احکامات پر اعتراض کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر شریعت کے تحت نازل کیے ہیں یا جو شریعت اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ تو بس بندے کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، اپنے رب کے حکم پر سر جھکا دے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ کچھ اور ہو، تو بندے کو چاہیے کہ وہ اس کا پابند رہے اور اعتراضات بالکل نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ولی ہے، کارساز ہے، ان کا مددگار ہے، بس وہ ان کے لیے ہمیشہ فائدہ ہی چاہے گا، کیونکہ جو ولی ہوتا ہے، جو سرپرست ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، فائدہ چاہتا ہے نا اپنے لوگوں کا۔ جیسے آپ خود سوچ لیں کہ آپ اپنے بچوں کا کیا چاہیں گے، کیونکہ آپ ولی ہیں، سرپرست ہیں، تو آپ اپنے بچوں کا بھلا ہی چاہیں گے نا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، تو وہ اپنے بندوں کے لیے جو بھی احکامات اتارتا ہے اس میں سراسر ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ اور جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی احکامات نازل فرماتا ہے، کوئی شریعت کا حکم آتا ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے شامل، یعنی وہ اپنے بندوں پر رحم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے احکامات نازل فرماتا ہے۔ تو جو کوئی اس نسخ میں غور کرتا ہے جو کہ قرآن اور سنت میں واقع ہوا ہے، تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں اللہ کی حکمت ہے، اس کے بندوں پر رحمت ہے، اور اپنے لطف و کرم سے انہیں اللہ تعالیٰ اس کے فائدوں تک پہنچانا چاہتا ہے جو بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ تو ایکچولی اس کتاب کی معرفت ضروری ہے، اس کے فائدے بہت عظیم ہیں، اور کوئی اس سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا، اور جو علماء ہیں، علماء نے اس کے بارے میں بات بتائی ہے، اور جو جاہل ہیں وہی اس سے بے پرواہ ہیں یا وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات نازل کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھے، اور جو آیتیں نازل ہوئی جس میں کوئی حکم منسوخ ہوا اور کوئی نیا حکم آیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور ایکچولی یہ اسی لیے ہم کو حلال اور حرام کی معرفت ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ جو ناسخ و منسوخ کا علم نہیں رکھتا وہ خطبہ نہ دے، یا وہ اسٹیج پر نہ آئے، وہ تقریر نہ کرے، وہ ممبر پر نہ تشریف لائے۔ کیوں؟ کیونکہ جو حلال و حرام کا حکم نہیں جانتا ہو، جس کو ناسخ و منسوخ نہیں معلوم ہو، تو وہ تو پھر اپنے طور پہ کچھ بھی بات کرے گا قرآن میں سے ہی۔ تو قرآن میں ناسخ و منسوخ کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں پر بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہے۔ بہت سے جو مدرسات ہوتے ہیں یا مدرسین ہوتے ہیں وہ بغیر کسی علم کے درس دیتے ہیں، جیسے کہ وصیت کا جو حکم ہے۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ وصیت کا حکم پہلے آیا تھا، پھر وہ منسوخ ہو گیا جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی سورہ نساء میں وراثت کے تعلق سے، تو جو وصیت کا حکم تھا پہلے وہ منسوخ ہو گیا، اور جو نیا حکم تھا اب وہ لاگو کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بیوہ عورت کے بارے میں جو حکم تھا وہ بھی جب اللہ تعالیٰ دوسرا حکم لے آئے کہ اس کے بعد بیوہ عورت کو روکنے کی کوئی گنجائش نہیں، اگر وہ چاہے تو اپنا نکاح جہاں چاہے پھر کر سکتی ہے اپنے ولی کی ہی اجازت سے، لیکن بیوہ عورت آزاد ہے، اس کو روک کر نہ رکھو۔ کیونکہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ بیوہ عورت کو اپنی مرضی سے روک لیتے تھے تاکہ اس کی جائیداد بھی وہ لوگ خود ہڑپ کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک حکم نازل کیا تھا کہ وہ رہے 1 سال تک کے، اس کے بعد دوسرا حکم آیا کہ اب 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے، اس کے بعد وہ جو چاہے کرے۔ تو اکثر لوگوں کو یہ باتیں بالکل معلوم نہیں ہوتی ہیں، تو اسی لیے جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، جو
کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے کہ وہ درس و تقریر لیتے ہیں کسی محلے میں، کسی گھر میں جا کر، کسی ادارے میں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ناسخ و منسوخ کا گہرائی کے ساتھ علم حاصل کریں. اور ایکچولی ایک سبجیکٹ ہی ہے پورا علوم القرآن میں ناسخ و منسوخ کا. جیسے علوم القرآن خود ایک سبجیکٹ ہے اور پھر اس کے انڈر بہت سارے سبجیکٹس آتے ہیں، بہت سارے ٹاپکس آتے ہیں. تو علوم القرآن کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، جس میں قرآن کیسے نازل ہوا، کب کب نازل ہوا، کون کون سی آیتیں کب نازل ہوئیں، اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا، کیا پس منظر تھا، پھر کون سی آیتیں، کون سا حکم منسوخ ہو گیا، اس کی جگہ نئی آیتیں آئیں. تو یہ علوم القرآن میں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی. قرآن کو کب لکھوایا گیا، کیسے لکھوایا گیا، کس کی ڈائلیکٹ پر لکھوایا گیا، یہ سب آپ کو علوم القرآن میں مل جائے گا. تو لہٰذا علوم القرآن یہ بھی جاننا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، خصوصاً دین کا کام کرنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے، عام لوگ اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ لوگ درس و تدریس کا کام نہیں انجام دے رہے ہیں. لیکن جو لوگ درس و تدریس کا کام انجام دے رہے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ علوم القرآن ضرور پڑھیں، اس کے بارے میں جانیں اور معلومات حاصل کریں. تو بہرحال یہاں پر علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. تو اللہ تعالیٰ ہی ولی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے. تو جس کا اللہ تعالیٰ ولی نہ ہو اور جس کا اللہ تعالیٰ مددگار نہ ہو تو آپ سوچیں اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے. تو یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ جو بھی حکم آتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں ضرور خیر ہوتی ہے. تو لہٰذا اس خیر کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اس حکم کو ماننے کی کوشش کی جائے. اور ننسخ کے معنی ہوتے ہیں نزل و نرفع، یعنی نازل کرنا اور پھر اٹھا لینا. اور ننسیہا نمحوہا من القلوب، دلوں سے اس کو مٹا دینا، محو کر دینا، بھلا دینا، یہ معنی ہوتے ہیں. امید ہے آپ کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. آگے دیکھیے، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ام کیا، تريدون تم ارادہ کرتے ہو، ان کے تسألو تم سوال کرو، رسولکم رسول سے اپنے، کما جیسے کہ سئیلا سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام من قبل اس سے پہلے، ومن اور جو یتبدل و تبدیل کرے الکفر کفر بالایمانی بدلے ایمان کے، فقد تو تحقیق دلہ وہ بھٹک گیا سواء السبیل ٹھیک راستے سے. کیا چاہتے ہو تم اے مسلمانوں کے سوال کرو تم اپنے رسول سے جیسے سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے. اور جو کوئی تبادلہ کرتا ہے یا جو کوئی بدلتا ہے کفر کو ایمان سے یا کفر کو ایمان کے عوض تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے. اب یہاں پر سواء السبیل کا مطلب ہوتا ہے وسط الطریق وہو الصراط المستقیم، یعنی بیچ کا راستہ، اور یہی صراط مستقیم ہے اصل میں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سوال کی بات کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ کیا تم بھی مسلمانوں ویسے ہی سوال کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے یا موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کیے تھے. تو اہل ایمان کو دراصل منع کیا جا رہا ہے کہ تم یہود کی طرح سوال نہ کرو، کیونکہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے یہود نے سوال کیا تھا اور سوالات کر کر کے دراصل وہ حکم کو ٹالنا چاہتے تھے. اور یہ وہ سوالات ہیں جو بال کی کھال اتارنے اور اعتراض کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. آپ لکھ لیں جملہ یہ کہ یہ وہ سوالات ہیں جو بال کی کھال اتارنے اور اعتراض کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. سوال برائے سوال نہیں ہوتا بلکہ سوال برائے اعتراض ہوتا ہے. کیل و کال کے لیے سوال کرنا، سامنے والے کو پریشان کرنے کے لیے سوال کرنا، سامنے والے کو نیچے دکھانے کے لیے سوال کرنا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے ہمارے دین میں. تو اہل کتاب دراصل ان کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ بہت زیادہ سوال جواب کرتے تھے، بہت کیل و کال سے کام لیتے تھے. وہ اس حکم کو ٹالنا چاہتے تھے، وہ کرنا نہیں چاہتے تھے. اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرا. اہل کتاب تجھ سے سوال کرتے کہ تو ان پر آسمان سے کوئی لکھی ہوئی کتاب اتار لا. یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بات کا مطالبہ کر چکے ہیں، کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان ظاہری آنکھوں سے دکھا دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگیں گی. لہٰذا اس قسم کے مذموم سوالات سے ہم کو منع کیا گیا ہے.
جو کہ کوئی فائدے کے لیے نہیں کیے جاتے بلکہ صرف سوال برائے سوال سوال اس لیے ہوتا ہے کہ حجت بازی کے لیے، سامنے والے کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، یا پھر کیل و قال کے لیے ہوتا ہے. تو ایسے سوالات سے منع کیا گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بس سوالات پر سوالات کرتے چلے جاتے ہیں اور اس سے ان کا مقصد کچھ نہیں ہوتا. یا تو بعض اوقات وہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، بعض اوقات کوئی حکم کو ٹالنا چاہتے ہیں. تو کیل و قال کے لیے سوال کرنا یہ مذموم حرکت ہے. اور رہی یہ بات کہ رشد و ہدایت کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا، تو یہ محمود ہے، پسندیدہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سورہ نحل کی آیت ہے. اگر تم نہیں جانتے ہو تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو اہل کتاب ہیں، یا پھر اہل ذکر سے پوچھ لو، یعنی جو نصیحت کرنے والے لوگ ہیں، جو معاشرے کے ایسے لوگ ہیں جن سے علم حاصل کیا جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے سوالات کو برقرار رکھا. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے، صحابہ کرام کیا کرتے تھے یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. پھر فرمایا ویسألونک عن الیتامی، وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. یسألونک عن المحیض، وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو یہ ایکچولی سوال کرنا اچھی بات ہے. علم حاصل کرنے کے لیے سوال کیا جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. اس سے انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے سیکھنے کو ملتا ہے. لیکن کیسے سوالات کیے جائیں کہ جو واقعی میں آپ کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں. ادروائز جو کیل و قال کے لیے سوالات کیے جاتے ہیں وہ بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہیں. تو چونکہ یہ سوالات کرنا جو کہ ان کا مقصد تھا یہود کا مذموم، یعنی وہ لوگ غلط طریقے سے سوالات پوچھنا چاہتے تھے یا وہ کیل و قال کرنا چاہتے تھے، یا بس بار بار سوالات کرتے تھے تاکہ سامنے والا زچ ہو جائے. تو اسی لیے کہا گیا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک کر کفر کے راستے پر چلا گیا، یعنی جس نے ایمان کے بدلے کفر لے لیا بس اس نے سیدھا راستہ گم کر دیا. اب دیکھیں بہت بڑی بات ہے کہ مذموم سوالات دراصل انسان کو کیا کرتے ہیں، سیدھی راہ سے بھٹکا دیتے ہیں. یہاں جو سوا سبیل کی بات آئی ہے، سوا سبیل، سبیل سبل سے نکلا ہے، سین بالام، جس کا مطلب ہوتا ہے راستہ جس پر چلنا آسان ہو. شاہراہ کہہ سکتے ہیں جس کو، طریق حق کہہ سکتے ہیں، یعنی حق کا راستہ. تو جو لوگ سوال برائے سوال کرتے ہیں یا زج کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، دراصل انہوں نے کیا کیا، ایمان کے بدلے کفر کو پسند کیا اور سیدھا راستہ انہوں نے گم کر دیا. تو کثرت سوال کی مذمت کی گئی ہے. جس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں بتائی ہے یا اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے یا رسول اکرم نے خاموشی اختیار کی ہے، تو اس کی کھوج میں لگے رہنا یہ بھی غلط ہے. پہلی امتیں اسی وجہ سے تباہ ہوئیں جو کہ کیل و قال اور بال کی کھال نکالتے تھے وہ لوگ. تو سوال جائز ہے لیکن قیل و قال اور حجت بازی کے لیے نہیں ہو. اور یہود کی جو چالیں تھی، دراصل اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ تم لوگ جو لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر رہے ہو یا لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالنے کے لیے زبردستی سوالات کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ تمہارا پروپیگنڈا ہے ایکچولی. اور اللہ تعالیٰ نے ان پر واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حال سے واقف ہے، جو تم کر رہے ہو، جو تم لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال رہے ہو. تو ان کی جو تمام سرگرمیاں تھیں کیا تھی، دراصل لوگوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے تھیں، جیسے کہ اگلی آیت میں بتایا گیا، آیت نمبر 109 وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ودّا چاہا، کثیرن اکثریت نے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو کاش، یردونکم وہ لوٹا لائیں تم کو، من بعد بعد میں، ایمانکم ایمان کے تمہارے، کفارن بطور کافر، حسدن بوجہ حسد کے، من عندی انفسہم طرف سے اپنی جانوں کے، من بعد بعد میں، ما تبینہ کے واضح ہو گئے، لہم الحق ان کے لیے حق، فاعفو تو درگزر کر دو تم، وصفہو اور تم چشم پوشی اختیار کرو، حتی یہاں تک کہ یاتی لائے، اللہ اللہ، بِأمری حکم اپنا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب میں سے کہ کاش وہ پھیر دیں یا بنا دیں تمہیں بعد تمہارے ایمان کے کافر، حسد کرتے ہوئے اپنے دلوں سے، بعد اس کے کہ واضح ہو گیا ان کے لیے حق، بس معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا حکم. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے. سبحان اللہ.
اہل کتاب یعنی وہ لوگ جو ہماری جیسے جن کے پاس کتاب تھی یا ہمارے جیسا دین ہو. اور حسد کے بھی معنی آپ لوگ لکھ لیں. حسد حاسین دال سے نکلا ہے. حسد برا جذبہ، کسی کو دی گئی نعمت کو زائل ہونے کی تمنا کرنا، یعنی سامنے والے کو جو نعمت ملی ہے تو یہ تمنا کرنا کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے یا اس کے پاس سے چلی جائے. اور وصفہ صفحہ سے سواد فہا صفحہ، معاف کرنا اور ترک ملامت کرنا، کسی کو قصور کا احساس نہ ہونے دینا. یہ عفو سے بھی بڑا درجہ رکھتا ہے، یعنی پہلے فافو کہا گیا اور اس سے بڑھ کر وصفہ، یعنی ایسے کسی کو معاف کرنا کہ سامنے والے کو احساس بھی نہ. جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جب ان کے بھائی معافی مانگنے لگے اور ان کو گلٹ فیل ہوا تو انہوں نے اس بات کو شیطان کی طرف موڑ دیا، ان کی معافی پر توجہ بھی نہیں دی اور کہنے لگے کہ یہ شیطان پر اس نے ہمارے اور تمہارے بیچ یہ دشمنی ڈال دی تھی. یعنی اپنے بھائیوں کو احساس بھی نہیں ہونے دیا ان کے قصور کر، ان کو معاف کر دیا اور ان کو ملامت بھی نہیں کی. تو لہٰذا یہ وصفہ بہت ہی بہترین لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیا ہے. تو دراصل اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی جو تمام سرگرمیاں تھیں کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو دین اسلام سے ہٹا دیں تاکہ وہ واپس انہیں کفر پر پلٹا دیں تو ان کو بھی جہنم ملے، نعوذ باللہ. اور یہ ان کا حسد تھا. تو یہاں مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ شرارت، بغض اور حسد کی بنا پر یا استہزاء اور تحقیر کی بنا پر کچھ چال چلتے ہیں، پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، تو تمہیں کیا روش اختیار کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ یہاں پر مسلمانوں کو کتنی اچھی تعلیم دی گئی. پہلے بھی آپ نے پڑھا تھا کہ جب انہوں نے رائینہ کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ رائینہ لفظ ہی چھوڑ دو کیونکہ وہ برے مقصد کے لیے رائینہ کہہ رہے ہیں. تم کیا کہو، انظر نہ کہو. اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر وہ شرارتیں کر رہے ہیں، اگر وہ بغض اور حسد کی بنا پر مسلمانوں کو دین سے پھیرنا چاہتے ہیں تو تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور فافو، ان سے درگزر کرو، وصفہ اور چشم پوشی اختیار کر لو. کچھ کہو ہی مت، ان کو محسوس بھی مت ہونے دو. کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں جب ہمارے بچے بھی اسکول سے کھیل آتے ہیں یا باہر کھیلتے ہیں اور آپس میں کچھ بچوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو ہم بھی بچوں کو سمجھاتے ہیں نا. جب بچے اگر تھوڑا سا غصہ ہو جائیں کہ کہیں کہ ہم تو بدلہ لیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا بدلہ نہیں لینا چاہیے، یہ تو بری بات ہے. پھر تم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا. یا بچے اگر کوئی خراب جملہ استعمال کر لیں تو ہم وہی کہتے ہیں کہ بیٹا تم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا، پھر تم نے بھی وہی کام کر لیا. تو جب اگر سامنے والا کوئی برائی کرے تو تم اس کے ساتھ کیا کرو، ویسے ہی مت بن جاؤ ان کے جیسے برے. پھر تم میں اور ان میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا، بلکہ کیا کرو، ان سے درگزر کرو، ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر. تو یہ بہت ہی بہترین تعلیم دی جا رہی ہے اصل میں مسلمانوں کو. تو حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، اوپر حق واضح ہو گیا اس کے باوجود بھی وہ حسد کی بنا پر اس طرح سے کرتے ہیں. تو اہل کتاب ان کا جو حسد تھا وہ کیا تھا، تمنوا ونزلت الآیہ فی حی ابن اخطب واخیہ ابی یاسر واشباہہما من الیہود، کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ جب ان کی خواہش کیا ہوتی تھی کہ کوئی آیت اترے اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو شبے میں ڈال دیں اس آیت کو لے کر. اور وہ لوگ وہ حریص تھے اس بات پر، وہ لوگ چاہتے تھے، ان کی دل سے خواہش تھی کہ مسلمانوں کو فتنے میں ڈالیں، مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کریں. وہ طمع رکھتے تھے کہ مسلمان جو ہے اسلام سے پھر جائیں واپس کفر کی طرف، اور یہ ان کا حسد تھا دراصل. استغفر اللہ. تو اسی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. اور جو کوئی پھر اس طرح سے کرے گا کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پھر جائے تو یہ اس کا خود کا نقصان ہے. اسی لیے بتایا گیا کہ کاش تمہیں معلوم ہو کہ وہ کیسے تمہارے تعلق سے حسد کرتے ہیں اور وہ چاہتے کہ تمہیں واپس کفر کی طرف لوٹا دیں. اس لیے انہوں نے پوری طرح سے کوشش کی، اپنی فریب کاری کے جال بچھائے، مگر ان کے مکر و فریب پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا اور ان کا جو جال تھا وہ انہی پر الٹ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، اصل کرنے کے کام کیا ہے. تم یہ یہودیوں کی جو دشمنی پر وہ اتر آئے ہیں اور جو مذموم حرکتیں وہ کر رہے ہیں تو تم ان کا جواب ایسے ہی برے طریقے سے نہ دو، بلکہ تم درگزر سے کام کرو. وصفہ، ان کو قصور کا احساس بھی مت ہونے دو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. کرنے کے کام کیا ہے، تم کو جو کرنا ہے تم وہ کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ.
وَأَقِیمُوا اور قائم کرو الصلاۃ نماز، وَآتُوا اور ادا کرو الزکوٰۃ زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے لِأَنفُسِکُم اپنی جانوں کے لیے من خیرین خیر میں سے تجدوہ تم پالو گے اسے عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر بے شک ساتھ جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ اور تم قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، اور جو کچھ آگے بھیجو گے تم اپنے نفسوں کے لیے کوئی بھلائی تو پاؤ گے تم اس کو اللہ کے ہاں، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان کی مخالفت کے جواب میں مخالفت سے کام نہ لو، کیونکہ پھر جب اس طرح سے لگے رہو گے تم تو پھر کوئی کنسٹرکٹیو کام نہ کر سکو گے۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں نا کہ جب یہ جھگڑا، حجت بازی اور آرگیوز، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ انسان کا وقت ہی تو ضائع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہیں پر ضرورت پیش آ گئی تو کرنا ضروری بھی ہے، لیکن مسلسل انہی کاموں میں لگے رہنا اور مسلسل جو دشمنوں کی باتیں کرتے رہنا یا ان کے پروپیگنڈے کو خود ہمارے اندر ڈسکس کرنا، اس سے ٹائم ویسٹ ہوگا۔ اس لیے اصل کرنے کا کام کیا ہے کہ نماز قائم کرو، یعنی نماز تمام خیر اور بھلائی کا سرچشمہ ہے۔ تو تاکید کی جا رہی ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں صبر سے کام لو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو لہٰذا تم صبر سے کام لو، نماز قائم کرو اور کنسٹرکٹیو کاموں میں لگے رہو، اور تمہاری طرف سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے پاس اسے موجود پاؤ گے۔ آپ دیکھیں نا کہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں بھیجنا پڑے گا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، تو تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے من خیرین کسی بھلائی میں سے تجدوہ تم پالو گے اس کو عند اللہ اللہ کے پاس، یعنی کچھ نہ کچھ ہمیں بھیجنا پڑے گا تو ہی اس کا ریوارڈ ہمیں ملے گا، اگر کچھ بھیجیں گے ہی نہیں تو ملے گا کیا؟ آپ بتائیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، یہ عمر ثانی بھی تھے، یعنی سیکنڈ خلیفہ کہا جاتا تھا ان کو، کیونکہ انہوں نے عدل و انصاف کا نظام دوبارہ سے قائم کیا تھا جو کہ ختم ہو چکا تھا۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ کسی سفر پر جانا تھا، تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ سارا قافلہ مل کر جاتا تھا سفر پر، کیونکہ راستے میں اندھیرا ہوتا تھا، ڈیزرٹ ہوتا تھا، اور کچھ لوگ پھر ورنہ لوٹ مار کر لیتے تھے، تو قافلہ جانے والا تھا، اور اس زمانے میں ایسا کرتے تھے وہ لوگ کہ سامان ایک ساتھ اونٹوں پر لدوا دیتے تھے، تو اونٹوں پر سامان ہوتا تھا اور کچھ لوگ پھر سواریوں پر چلتے تھے، کچھ پیدل چلتے تھے، ایک ساتھ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ تو جب یہ لوگ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ سامان اتار رہے ہیں اور کچھ لوگ انتظار میں ہیں کہ اونٹ پہنچے نہ پہنچے، اگر پہنچتے ہیں تو وہ اپنا سامان بھی اتاریں گے۔ تو اس منظر کو دیکھ کر وہ رو پڑے، تو لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کیوں روتے ہیں، کس وجہ سے آپ کو رونا آ رہا ہے؟ کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے سامان وہاں پر رکھوایا تھا اونٹوں پر، تو وہ اپنا سامان اتار رہے ہیں، اپنا سامان ریسیو کر رہے ہیں، لیکن جن لوگوں نے سامان رکھوایا ہی نہیں تھا یا سامان رکھوانا بھول گئے تو وہ کیا ریسیو کریں گے؟ کوئی چیز ان کے پاس ہوگی نہیں یہاں پر اب ملنے کے لیے۔ تو اسی طرح سے انسان کچھ اعمال آگے بھیجتا ہے اپنی دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے، تو جب وہ کوئی نیک عمل بھیجے گا تو آخرت میں اس کو پائے گا، اگر اس نے کچھ عمل بھیجے ہی نہیں ہوں گے تو وہ کیا پائے گا؟ وہاں پر کیا حاصل کرے گا؟ کیا بدلہ پائے گا؟ کتنی بڑی اور کتنی گہری بات ہے، آپ سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھا جائے تو یہ آج کے پورے صفحے کی جان ہے یہ آیت، کہ تم جو بھی خیر آگے بھیجو گے، تو قدموں کا لفظ آیا ہے، آگے بھیجنا، تم اس کو موجود پاؤ گے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اس کا مطلب کہ کیا چیز باقی بچتی ہے اور کیا چیز واپس ہم کو ملے گی؟ وہاں پر خیر واپس ملے گا، یعنی دنیا میں خیر کیے تھے تو اس کا انجام ہم کو وہاں ملے گا اچھا، برائی نہیں، برائی، کیونکہ برائی کا بدلہ کیا ہے؟ پھر برائی کا بدلہ برائی ہے، جہنم ہے۔ تو کوئی بھی خیر تم آگے بھیجو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، وہاں پر تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، تو لہٰذا تم اس کی فکر کرو۔ تو آپ سوچیں کہ میں نے اور آپ نے کیا اقدام کیے ہیں، ہم کیا بھیج رہے ہیں آگے، کون سی خیر ہم آگے بھجوا رہے ہیں جسے ہم ریسیو کر سکیں گے، جسے ہم واپس پا سکیں گے، اس کا بدلہ، اس کا اجر انشاءاللہ۔ تو ہم میں سے ہر کوئی سوچے اور غور و فکر کرے کہ ہم نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 111، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، لن يدخلا، ہرگز نہیں داخل ہوں گا، الجنت، جنت میں، الا مگر من کانا، جو وہ ہو، ہودن، یہودی، او نصارا یا نصرانی،
تل کا وہ امانیہم خوش فہمیاں ہیں ان کی، قل کہہ دیجئے ہاتو تو تم لاؤ برہانکم دلیل اپنی، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ اور کہا انہوں نے ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں مگر وہ جو ہوں گے یہودی یا عیسائی، یہ باطل خواہشیں ہیں ان کی، کہہ دیجئے لاؤ تم دلیل اپنی اگر تم سچے ہو۔ اصل میں یہود یہ کہتے تھے کہ یہودی کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور عیسائیوں نے کہا کہ صرف وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو عیسائی ہوں گے۔ بس انہوں نے حکم لگا دیا کہ صرف وہی اکیلے جنت کے مستحق ہیں، تو یہ محض ان کی آرزویں ہیں، یہ دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس بغیر کسی دلیل اور برہان کے کوئی بات قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے اور تم تو بس تم ہی جنتی ہو باقی کوئی نہیں جائے گا، تو تم کوئی دلیل لاؤ۔ تو ہاتو حیت سے ہے لا کر پیش کرنا، ہا یا تا سے ہے پیش کرنا، اور برہان برہا سے ہے سفید اور واضح کلام، سفید اور چمکدار ہونا اور واضح کلام، اور ایسی دلیل جو تمام دلائل سے زوردار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دلیل سے بات کرو، کیونکہ اسلام دلیل چاہتا ہے، دلیل لاؤ تم، صرف تمناؤں سے کام نہیں چلتا، عمل سے ثبوت دینا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اگر اپنی بات میں سچے ہو کہ تم ہی جنتی ہو اور تم ہی بس جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تو اس بات کی تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی تمہارے پاس کوئی کاغذ ہے لکھا ہوا جس پر تم کو لکھ کر دے دیا گیا اسٹیمپ پیپر کے ساتھ کہ تم جنت میں جاؤ گے؟ کوئی دلیل لاؤ، اور ان کے پاس کوئی دلیل تو تھی نہیں، ہے نا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ دلیل کوئی نہیں تھی ان کے پاس، اس لیے کہا گیا کہ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بلا کیوں نہیں، من اسلم جس نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو، وجہہ چہرہ اپنا، للہ اللہ کے لیے، وہو اور وہ محسن محسن ہو، فلہ تو اس کے لیے ہے اجرہ اس کا اجر، عند ربہ اپنے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہاں کیوں نہیں، جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے واسطے اور وہ نیکی کرنے والا ہے، تو اس کے لیے ہے اجر اس کا اللہ کے نزدیک، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسی روشن، اللہ تعالیٰ نے روشن دلیل یہاں پر بیان فرمائی ہے کہ بلا یعنی متوجہ کرنے کے لیے، اور اپنے اعمال کو اس لیے خالص کر لیا جس نے، یعنی ایک تو جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کے لیے اور اپنے اعمال کو خالص کر لیا اللہ کے لیے، اور پھر وہ محسن بھی ہو، یعنی وہ اپنے رب کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہو اور احسن طریقے سے کرتا ہو، اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہو، تو پھر کیوں نہیں اس کے لیے کامیابی ہے۔ تو اصل دلیل کیا ہے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر دلیل کیا بیان فرما رہے ہیں جو ہر ایک کے لیے عام ہے، کوئی بھی دلیل پیش کر سکتا ہے۔ تو صرف آرزوؤں اور تمہارے دعووں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ من اسلم وجہہ ہو، کہ جو اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف متوجہ کر لے، خالص کر لے۔ یہاں پر ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بلا من اسلم وجہہ للہ کا مطلب ہے من اخلص للہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا اپنے آپ کو، اور پھر وہ محسن کا مطلب ہے اتباع فیہ الرسول، اللہ کے رسول کی اتباع، اور جو عمل کے مقبول ہونے کی جو دو شرطیں بتائی گئی ہیں، ایک یہ ہے کہ ایک تو خالص اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خالص کام ہو، جو بھی کام کہتے ہیں خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس شریعت کی حکمت تک پہنچا جائے، یعنی شریعت کے جو تقاضے ہیں اور شریعت کی جو حکمتیں ہیں اس تک پہنچ کر کام کیا جائے، اور جو اس کی حکمت یا اس کے تقاضوں تک نہیں پہنچا اس کا کام بھی قبول نہیں ہوگا، یعنی ان تقاضوں کو سمجھے ہوا، جیسے کہ فقہ ہے، ہم سب جانتے ہیں فقہ کس لیے رکھی گئی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرے اور ساتھ میں حالات کے لحاظ سے اس کے لیے آسانی بھی ہو اس میں، تو اس کے ثواب تک پہنچنا، اس کی جو حکمت ہے اس تک پہنچنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ایک اور جگہ کہا گیا ہے، یعنی جو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لیا اور اپنے اعمال کو خالص کر لیا، تو انہیں قلب کا متوجہ ہونا ضروری ہے کوئی بھی کام میں، اور اعمال کو خالص اللہ کے لیے کرنا ضروری ہے، اور دوسرا وہ محسن، ہر کام کو احسن طریقے سے ادا کرنا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی آپ کرتے ہوں یا جو بھی کام کرتے ہوں تو احسن طریقے سے کیا جانا کوئی بھی کام، یہ محسن ہونے کی نشانی ہے۔ تو ایسے ہی لوگ جنت میں جائیں گے، اور ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے،
اور ان کو نعمتوں والی جنتیں ملے گی. ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا, اور بس انہیں وہ چیز ملے گی جو ان کو مرغوب ہوگی, جس کی وہ خواہش کریں گے, اور ان کو خوف سے نجات مل جائے گی. سبحان اللہ. آپ دیکھیں اصل کامیابی تو یہ ہے. تو ہم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا تیار کر رہا ہے. اور یہ جو احسن کی بات کی کہ وَهُوَ محسن فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, تو اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس, نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہوگا. تو یہ ایکچولی احسن کیا ہوتا ہے, اور وہ حدیث احسان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر ایسا نہ کر سکو تو کم از کم یہ محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جب ہمیں محسوس ہوگا کہ مسلسل, پہلی بات تو ہمارا یقین ہی ہونا چاہیے اس بات پر کہ تنہائی میں ہو ہم, چاہے ہم کہیں لوگوں کے سامنے ہوں, اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی نظروں سے محفوظ نہیں رہ سکتے. جو بھی کام ہم کریں گے تنہائی میں کریں گے, سب کے سامنے کریں گے, ہر بات کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہوگی. تو لہٰذا جب یہ احساس ہو انسان کو کہ اللہ تعالیٰ مسلسل اسے دیکھ رہا ہے, اسے واچ کر رہا ہے, تو آپ بتائیے کوئی وہ غلط کام کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا ایک تو کام کیا جائے اچھے طریقے سے, اخلاص کے ساتھ, اور خوبصورتی بھی ہو اس میں. تو بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو سپرد کر دیا, اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا, اور اپنی عبادت کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا. اور یہ کیا ہے, خالص ہونا کیا ہے, خدا و تواضع للہ, یعنی اپنے آپ کو جھکا دینا, اپنے آپ کو پست کر لینا, تواضع اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے, اور یہی اصل اسلام ہے. تو اسلام کی تعلیمات کیا ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا, اپنے آپ کو جھکا دینا, اور جو بھی کچھ کریں خاص اللہ تعالیٰ کے وجہ کے لیے کریں. اور یہاں پر جو وجہ کا لفظ آیا ہے, وجہ ایکچولی چہرے کو کہتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہتا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنا مطلب کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا دیدار جو قیامت کے دن انسان کو نصیب ہوگا, جو نیک عمل کریں گے, جو جنتی ہوں گے. اور یہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہوگی بندوں کے لیے جب وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے. تو آپ دیکھیں ڈائریکٹ وجہ کا لفظ آیا ہے کہ وجہہ للہ. تو جو اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہتا ہے. کسی کی توجہ, کسی کی مرضی حاصل کرنے کے لیے بھی کیا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا چہرہ سامنے ہو. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنا مطلب اس کی مرضی چاہنا. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے, اپنے آپ کو دبانا ہے, پست کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا چہرہ کس چیز سے ہمیں مل سکتا ہے دیدار, کہ جو سب سے زیادہ سجود کو اپنے لیے لازم کر لے, اور جب وہ نماز پڑھے تو تمام خیالات سے اپنے دل اور دماغ کو پاک کر لے, صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کے چہرے کی تمنا اس کے دل میں ہو, تبھی وہ اپنے تمام اعمال کو خالص کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آیات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے والے بنے. تو آج کی آیت پر ہم کو عمل کرنا ہے کیسے. پہلا پوائنٹ ہے استعذ باللہ من الحسد, اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہم آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حسد سے بچائے, کیونکہ حسد انسان کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتا ہے. دوسری بات ہے کہ ہم اپنے لیے لکھیں فرق, یعنی ہم موازنہ کریں اہل کتاب کا, یہود و نصارہ کا, کہ دونوں کا انحراف کیا تھا, اور آج مسلمان اپنے دین سے کس طرح سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, جو کہ قرآن ہمیں دیتا ہے. یعنی قرآن ہمیں خبر دیتا ہے نا کہ یہود و نصارہ کس طرح سے اپنے دین سے ہٹ گئے تھے. تو ان کے بارے میں آپ خود لکھیں تاکہ خود اپنا تجزیہ کر سکیں, اور پھر مسلمانوں کے بارے میں آپ لکھیں کہ مسلمان آج کس طرح سے دین سے دور ہو گئے ہیں, کس طرح سے انحراف کیا ہے انہوں نے. اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ 5 وقت کی نماز اپنے وقت پر ادا کریں, کیونکہ یہاں پر کیا کہا گیا کہ تم یہ سارے کام چھوڑ دو, لوگ تم سے کیا دشمنی برت رہے ہیں ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو, تم کیا کرو, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. تو کرنے کا کام کیا ہے, نماز پڑھو. تو لہٰذا نماز کو 5 وقت پر اس کی وقت پر ادا کریں. اور قابل توجہ جو ہمارے پوائنٹ ہیں آج کے, کہ نسخ فی الاحکام, جو احکام نسخ میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں, اس میں دراصل یعنی نسخ کی حکمت کیا تھی کہ تدریج کے ساتھ,
اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مومنین پر کہ اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے احکامات کو چینج کرتا ہے، اور جب لاتا ہے اللہ تعالیٰ نئے احکامات تو اس سے بہتر ہی لاتا ہے جو پہلے والے احکامات تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سراسر حکمت کا تقاضا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مومنوں پر. اور دوسری بات ہے کہ ہمیں اس بات پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی احکامات ہے اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے احکامات نازل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ہر شر سے بچانا چاہتا ہے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں اس میں یقیناً ہمارے لیے نقصان ہے، اور جو حلال کی ہیں یقیناً اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے. اور تیسری بات ہے کہ عفو اور درگزر سے کام لیں. یہ مسلمانوں کا اخلاق ہے، العفو والصف. یہ اخلاق مسلمانوں کا ہے اور اخلاق عظیمہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. اور اس میں سب برابر ہیں، سواء مع المسلمین او مع غیرہم. کہ یہاں پر اہل کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے تعلق سے درگزر کرو. فاعفو واصفحوا. تو جب اہل کتاب جو کہ نان مسلم تھے ان سے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو، تو مسلمانوں کے ساتھ کتنا ہمیں درگزر کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. تو مسلمانوں کا جو اخلاق عظیم ہے وہ کیا ہے کہ وہ معاف کریں اور درگزر سے کام لیں. تو وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے یہ اور غیر مسلموں کے لیے بھی ہے. تو بہت بڑی بات ہمیں یہاں پر سکھائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آیات پر عمل کر سکیں اور درگزر کریں لوگوں سے، انہیں معاف کرنے والے بنے، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے درگزر فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے آخرت میں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.